حویلی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی حورین کو اپنے وجود پر سینکڑوں نثروں کا حصار محسوس ہوا۔ جہاں تائیں جہاں کے گھر کی رنگینیاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بکھری ہوئی تھی، ہر طرف کہے تھے، ڈھولک کی تھاپ تھی اور کزنز کا ایک ہجوم تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن ان مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا ہوا خوف اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ حورین کے والد نے اسے بازو سے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود رشتہ داروں سے ملنے چلے گئے۔ حورین نے اجنبیت بھری نظروں سے پورے ہال کا جائزہ لیا جہاں وہ برسوں بعد آئی تھی۔ اس کا بچپن ننیال میں گزرا تھا کیونکہ ماں کے انتقال کے بعد ددیال سے رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اچانک اس کی کزن زویا اور ماریا اس کے پاس آ بیٹھی اور سرگوشیوں میں کہنے لگی، حورین تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا نکاح کس سے ہونے والا ہے؟ وہ جہانگیر شاہ ہے جو UK سے آج ہی آیا ہے، اور سنا ہے وہ بہت ہی تلخ مزاج اور بدتمیز انسان ہے۔ وہ جوان لڑکیوں سے شادیاں کر کے انہیں استعمال کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تو بالکل ہی ٹھرکی انکل ہے جو 35 سال کا ہو چکا ہے اور تم ابھی صرف 18 سال کی معصوم بچی ہو۔ اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں یہ باتیں سن کر حورین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے اور اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا سچ میں وہ اتنا برا ہے؟ سویا نے مزید نمک چھڑکتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، وہ تو اپنی بہن اور بھائی سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتا، بس اپنی ماں کے سامنے تھوڑا نرم پڑتا ہے، ورنہ تو وہ ایک جلاد ہے۔ اسی دوران حورین کی نظر ایک لمبے قد کی وجیہہ نوجوان پر پڑی جو سیاہ سوٹ میں ملبوس ہال کے ایک کونے میں کھڑے فون پر کسی سے سخت سے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کروب اور آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی کہ دیکھنے والا دہل جائے۔ حورین کو لگا کہ شاید یہ کوئی بڑا کزن ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ ہمت جمع کر کے اس کے پاس گئی جبکہ وہ شخص فون بند کر کے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ لالا پلیز میری بات سنیں۔ حورین کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ شخص نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو حورین کو لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ وہ اتنے قریب سے اور بھی زیادہ معروف لگ رہا تھا۔ حورین نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا، لالا میں بہت مشکل میں ہوں، میری شادی میرے تایا زاد بھائی سے ہو رہی ہے جو بہت ہی برا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں وہ ٹھرکی انکل ہے جو لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ پلیز آپ ایک دن کے لیے میری نقلی شوہر بن جائیں تاکہ میں اس خڑوس سے بچ سکوں۔ میں سارا الزام اپنے سر لے لوں گی کہ میں نے ہی آپ سے چھپ کر نکاح کر رکھا۔ میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی۔ جہانگیر شاہ نے خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں معصومیت اور خوف کا سمندر تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی اسے پہچان نہیں پائی اور اسے ہی اس کے خلاف مدد کرنے کے لیے پکار رہی ہے۔ جہانگیر شاہ نے اپنا ایک ہاتھ جیب میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی کو چھوتے ہوئے بہت دھیمے لیکن بھاری لہجے میں پوچھا، اچھا تو تمہیں کس نے بتایا کہ وہ شخص ٹھرکی ہے اور لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے؟ حورین نے معصومیت سے کزنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سب کزنس یہی کہہ رہے تھے، وہ بہت خطرناک ہے۔ لالا آپ تو جوان ہیں، خوبصورت ہیں، آپ میری مدد کریں نا، ورنہ وہ بڈھا ٹھرکی مجھے لے جائے گا۔ جہانگیر کے لبوں پر ایک مغموم سی مسکراہٹ آئی جو شاید طنز تھی یا کچھ اور۔ اس نے حورین کے قریب ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا شوہر بننے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اس کے بعد کسی اور کی طرف نہیں دیکھو گی اور جو میں کہوں گا وہی کرو گی۔ حورین نے فوراً سر ہلا دیا اور کہا، مجھے منظور ہے، بس آپ مجھے اس جہانگیر شاہ نامی بلا سے بچا لیں۔ جہانگیر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر اپنی والدہ کی طرف بڑھ گیا جو اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ جہانگیر کی ماں نے اس کا ماتھا چوما اور کہا، میرے لال تم آ گئے، حورین کے والد سے ملے تم؟ جہانگیر نے رخ موڑ کر حورین کے والد کو دیکھا جو دور کھڑے مسکرا رہے تھے اور پھر اپنی ماں سے کہا، جی امی مل چکا ہوں اور اپنی منکوہا سے بھی بات کر لی ہے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ ادھر حورین دور کھڑی سوچ رہی تھی کہ وہ لالا کتنے اچھے ہیں جو اس کی مدد کریں گے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس کے سامنے وہ اس کے ہی خلاف زہر اگل کر آئی ہے وہی اس کا نصیبہ بننے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے پرانے نوکر بابا شاکر چائے کی ٹرالیاں لے کر آئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ شاہ جی کا مزاج بدل گیا ہے۔ پہلے تو وہ کسی کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن آج اس چھوٹی بی بی کو دیکھ کر ان کے چہرے پر کچھ الگ ہی رنگ ہے۔ حورین ان باتوں سے بے خبر اپنے تایا کے کمرے کی طرف چلی گئی جہاں نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر وہ لالا وقت پر نہ آئے تو کیا ہوگا۔ اسے کیا پتا تھا کہ شکاری خود اس کے سامنے شکاری بن کر نہیں بلکہ نجات دہندہ بن کر کھڑا ہے۔ جہانگیر شاہ نے دور سے اسے جاتے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا،
چند سالوں میں یہاں کا ماحول بہت بدل گیا ہے۔ لوگ اب بچوں کو ڈرانے کے لیے میرے نام کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اب اس بچی کو پتہ چلے گا کہ جس سے وہ بھاگ رہی ہیں وہی اس کا سایہ بننے والا ہے۔ حرین نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اس خود سے چھوڑا، اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے بار بار زویا کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ جہانگیر شاہ ایک ایسا شکاری ہے جو کبھی کسی پر رحم نہیں کرتا، لیکن اسے اس انجان لالا پر پورا بھروسہ تھا جس نے اس کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ حرین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب تائی امی نے آ کر کہا، چلو حرین، مہمانوں سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے، تمہارے تایا ابو کے کچھ خاص دوست آئے ہیں۔ حرین نے ایک آخری بار کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں وہ لالا کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے حرین کی طرف دیکھ کر ایک عجیب سی نظر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہوں کہ اب تو میرے حصار میں ہو، اور حرین نے اسے اپنی جیت سمجھ کر ایک لمبا سانس لیا۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، اور چند لمحوں بعد اس پر وہ انکشاف ہونے والا ہے جو اس کی پوری زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے۔ وہ اکیلی صوفے پر بیٹھی گھبرا رہی تھی کہ وہ سب کو کیسے بتائے کہ وہ یہ شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی اور اس انجان لالا سے محبت کرتی ہے، تاکہ یہ شادی کسی صورت رک جائے۔ تبھی اسے جہانگیر شاہ اپنے قریب آتا دکھائی دیا اور آس پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جہانگیر شاہ نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ایک گہری نظر حرین کے معصوم چہرے پر ڈالی، جو اس وقت خوف اور امید کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو حرین گھبرا کر پیچھے ہوئی، مگر جہانگیر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں کہا، سنو، اگر میں تمہارا نقلی شوہر بنتا تو میری شرطیں بہت کڑی ہوتی۔ کیا تم ایک دن کے لیے اپنی مرضی میرے پاس گروی رکھ سکتی ہو؟ حرین نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا، کیسی شرطیں لالا؟ بس آپ مجھے اس ٹھرکی انکل سے بچا لیں، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ جہانگیر نے ایک سرد آہ بھری اور اس کے بالکل قریب آ کر اس کے کان کے پاس جھک گیا۔ اس کی گرم سانسیں حرین کی گردن کو چھو رہی تھی جب اس نے سرگوشی کی، میری شرط یہ ہے کہ اس ایک دن میں تم میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لو گی۔ میں جہاں بیٹھنے کو کہوں گا تم وہیں بیٹھو گی، جس سے بات کرنے سے منع کروں گا تم اسی کی طرف دیکھو گی بھی نہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اس ایک دن میں صرف میری ہوگی۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ حرین کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ لالا سے ڈرا رہے ہیں تاکہ وہ شادی کے فیصلے پر دوبارہ سوچے۔ اس نے جلدی سے کہا، جی لالا، مجھے سب منظور ہے، بس آپ کسی طرح نکاح رکوا دیں۔ کیا اس شخص کے سامنے میرے شوہر بن کر کھڑے ہو جائیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ جہانگیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، وعدہ یاد رکھنا حرین، کیونکہ میں وعدہ توڑنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اسی دوران تایا ابو کی آواز ہال میں گونجی، جہانگیر بیٹا کہاں ہو؟ مولوی صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جہانگیر نے حرین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جاؤ اب اپنی سہیلیاں جو تمہیں ڈرا رہی ہیں ان سے کہو کہ تمہارا محافظ آ گیا ہے۔ حرین تیزی سے وہاں سے اٹھی اور اپنے کزنس کے پاس آئی جو کونے میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زویا نے شرارت سے پوچھا، کیا وہ حرین اپنے لالا سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ وہ تو کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ حرین نے فخر سے کہا، وہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے، اب مجھے اس جہانگیر شاہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماریا نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو تم نے اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈ لیا، مگر یاد رکھنا یہ حویلی ہے، یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ حرین نے تیکھے لہجے میں جواب دیا، تم لوگ بس دیکھتی جاؤ، وہ لالا اب میری ڈھال بنیں گے۔ دوسری طرف جہانگیر شاہ اپنے کمرے میں گیا جہاں اس کے والد شاہ جی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے جہانگیر کو دیکھ کر کہا، بیٹا حرین بچی ہے، اسے محبت سے سنبھالنا، وہ ننیال میں رہی ہے، اسے ہمارے طور طریقے نہیں معلوم۔ جہانگیر نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے کہا، ابا جان، اسے طور طریقے سکھانے کی ذمہ داری اب میری ہے، وہ جتنی معصوم دکھتی ہے اتنی ہے نہیں، ابھی مجھ سے ہی میرے خلاف مدد مانگ کر آئی ہے۔ شاہ جی چونک پڑے اور پوچھا، کیا مطلب؟ جہانگیر نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، اسے یہ تک نہیں پتا کہ جس سے وہ نکاح کرنے جا رہی ہے وہ میں ہوں۔ اس نے مجھے لالا سمجھ کر اپنا نقلی شوہر بننے کے لیے پیشکش کی ہے۔ شاہ جی ہنس پڑے اور بولے، پھر تم نے کیا کہا؟ جہانگیر نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں نے شرط رکھی کہ اب وہ میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکے گی۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے کسی ٹھرکی انکل سے بچاؤں گا، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ خود شکاری کے چال میں آ چکی۔ شام ڈلتے ہی حویلی میں روشنیوں کا ہجوم بڑھ گیا۔ حرین کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشین بلائی گئی۔
حورین بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی اور پھر کھڑکی سے باہر اس لالہ کو تلاش کرتی. اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی شرٹ سے مکر نہ جائے. زویا نے لپسٹک لگاتے ہوئے کہا، حورین تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تمہارا دلہا تو UK کا ریٹرن ہے. سنا ہے وہاں اس کی کئی گرل فرینڈس رہی ہیں. حورین نے غصے سے کہا، چپ کرو تم لوگ بس مجھے ڈرانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی. وہ لالا آ جائے گا، پھر دیکھنا تم سب کو جواب مل جائے گا. تائیم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، لڑکیاں باتیں بند کرو اور حورین کو نیچے لے کر آؤ. نکاح کا وقت ہو رہا ہے. حورین کا جسم لرز رہا تھا جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی. اس کی نظریں صرف اس ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے اسے وعدہ کیا تھا. جہانگیر شاہ مردانے ہال میں صوفے پر پرچومان تھا. اس کے گرد خاندان کے بڑے بیٹھے تھے. وہ خاموش تھا مگر اس کی نظریں سیڑھیوں پر جمی تھی. جیسے ہی حورین نیچے آئی جہانگیر نے اپنی نظریں اس پر گاڑ دی. حورین نے اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اسے سکون ملا کہ وہ لالا وہاں موجود ہے. اسے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ نکاح کے کاغذات پر جو نام لکھا ہے وہ اس شخص کا ہے جس کے سامنے وہ سر جھکائے کھڑی ہے. مولوی صاحب نے جب حورین کا نام پکارا تو اس کا دل حلق میں آ گیا. اس نے ایک بار پھر جہانگیر کی طرف دیکھا. جہانگیر نے سر کے اشارے سے اسے تسلی دی جیسے کہہ رہا ہو کہ دستخط کر دو، میں سب سنبھال لوں گا. حورین نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے. اسے لگا کہ اس نے اپنی جان بچا لی، مگر حقیقت میں وہ جہانگیر شاہ کے اس پراسرار شرط کی زنجیروں میں جکڑی جا چکی تھی. تالیاں بجنے لگی اور مبارکباد کا شور مچ گیا. زویا نے حورین کے کان میں کہا، مبارک ہو، اب تم شاہ جی کی قید میں ہو. حورین نے مسکرا کر سوچا کہ کاش تمہیں پتا ہوتا کہ میرا محافظ کون ہے. جہانگیر شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مردوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آیا جنہوں نے اس کا ماتھا چوما. حورین دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. وہ ابھی سی شش و پنج میں تھی کہ جہانگیر کی نظر اس پر پڑی. اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے یاد دلایا کہ اب اس کی شرط شروع ہو چکی ہے. حورین نے سر جھکا لیا. اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک انجان شخص کو اپنا سب کچھ مان کر شاید کوئی بڑی غلطی کر دی، مگر اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا. حویلی کی فضا میں رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور حورین کا ڈر ایک بار پھر سر اٹھانے لگا کہ اب آگے کیا ہوگا. کیا وہ لالا واقعی اس کے ساتھ دے گا؟ یہ سب ایک بھیانک خواب ثابت ہونے والا ہے. اسے اس وقت صرف اس شرط کا خیال آ رہا تھا جس میں اس نے اپنی سانسیں بھی جہانگیر کے نام کر دی. وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس شخص کے روپ میں سب گھر والوں کو خاموش کروا دیا اور اس نے سب کو منا لیا ہے کہ حورین کی شادی جہانگیر شاہ سے نہیں بلکہ اس شخص سے ہوگی. کبھی چپ چاپ سب کے سامنے یہ نکاح ہو گیا. رخصتی کی مختصر سی تقریب کے بعد جب حورین کو اس پر پرشکوہ کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کا دل خوف کے مارے کسی قید پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا. وہ بار بار اپنے سرخ دوپٹے کے پلوں کو انگلیوں پر لپیٹتی اور پھر کھول دیتی. اس کے کانوں میں ابھی تک باہر سے آنے والی مدھم آوازیں گونج رہی تھی جہاں تائی امی یعنی اس کی ساس کا روبدار اور سرد لہجہ سنائی دے رہا تھا جو ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی کہ دیکھو اب شاہ جی کے کمرے کی طرف کوئی نہ جائے، انہیں سکون کی ضرورت ہے. حورین نے سوچا کہ تائی امی کا لہجہ اتنا بدلا ہوا کیوں ہے؟ وہ تو بچپن میں بہت پیار کرتی تھی مگر اب ان کی باتوں میں ایک عجیب سی بیگانگی تھی. اسے اب بھی اس لالا کا انتظار تھا جیسے اس نے اپنا نجات دہندہ سمجھا. وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور دعا کرتی کہ کاش وہ لالا آ جائے، اسے جہانگیر شاہ سے بچا لے جس کا نام سن کر ہی اسے گھبراہٹ ہوتی تھی. اچانک دروازے کا لاک گھما اور حورین کی سانسیں سینے میں تھم گئی. اس نے دیکھا کہ وہی وجیہہ اور روبدار نوجوان جیسے وہ لالا سمجھ کر اپنی فریاد سنا چکی تھی کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں کوٹ تھا اور آستین اوپر چڑھی ہوئی تھی. حورین نے اسے دیکھتے ہی ایک لمبا اطمینان کا سانس لیا اور تیزی سے بیڈ سے اتر کر اس کے قریب پہنچی اور کہنے لگی، لالا شکر ہے آپ آ گئے. آپ کو پتہ ہے وہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا نکاح جہانگیر شاہ سے ہو گیا. پلیز آپ مجھے یہاں سے نکالیں، کہیں وہ ٹھڑکی انکل آتے ہی ہوگا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے برباد کر دے گا. لالا آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ جہانگیر شاہ نے بڑی خاموشی اور ضبط سے اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ میں پکڑا کوٹ صوفے پر پھینکا اور حورین کی طرف ایک قدم بڑھایا. حورین اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ٹھٹک گئی اور پیچھے ہٹنے لگی. لالا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے. جہانگیر نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ حورین دیوار سے جا لگی. جہانگیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے دوسری طرف دیوار پر جما دیے
اور حرین کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر ایک جاندار اور خطرناک مسکراہٹ آئی۔ اس نے حرین کے چہرے کے قریب جھک کر اس کے کان میں نہایت دھیمی مگر برف جیسی ٹھنڈی آواز میں کہا، بیوقوف لڑکی، میں ہی وہ ٹرکی انکل ہوں اور تم ہی منقوہ ہو میری، جس سے تم بچنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ حرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی اور زبان گنگ ہو گئی۔ وہ لرزتی آواز میں صرف اتنا کہہ سکی کہ کیا آپ لالا نہیں ہیں؟ آپ وہی جہانگیر شاہ؟ جہانگیر نے اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا اور کہنے لگا، لالا کا رشتہ تم نے خود جوڑا تھا حرین۔ میں نے تو صرف تمہیں تمہاری اوقات دکھائی ہے کہ تم کتنی ناسمجھ ہو۔ تم نے مجھ سے ہی میرے خلاف مدد مانگی اور اب دیکھو تم میری ہی کمرے میں میری ہی بیوی بن کر بیٹھی ہو۔ اب بتاؤ تمہارا وہ لالا تمہیں مجھ سے کیسے بچائے گا؟ حرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر جہانگیر کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ غصے سے چلائی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا، آپ بہت برے ہیں، میں کبھی آپ کو اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ جہانگیر نے اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ماننا تو تمہیں پڑے گا حرین، کیونکہ اب تم میری قید میں ہو اور اس حویلی میں میری مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس گھر میں کوئی تمہاری شکایت سننے والا نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جہانگیر شاہ جو فیصلہ کر لے وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ اسی لمحے کمرے کے باہر سے دستک ہوئی اور تائی امی کی آواز آئی، جہانگیر بیٹا، حرین کو سمجھا دینا کہ کل صبح اسے جلدی اٹھنا ہے، یہاں دیر تک سونے کا رواج نہیں ہے۔ جہانگیر نے بلند آواز میں جواب دیا، جی امی آپ فکر نہ کریں، میں اسے سب سمجھا دوں گا۔ حرین نے بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی اکیلی رہ گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ ایک ظالم انسان ہیں۔ جہانگیر نے کھیکا لگایا جب حرین کے دل کو چیر گیا۔ اس نے کہا، تمہارے بابا ہی تمہیں میرے حوالے کر کے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ شاہ جی کے پاس ان کی بیٹی محفوظ رہے گی، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی نے میرے بارے میں کیا کیا خیالات پال رکھے۔ تم نے مجھے ٹھرکی کہا تھا نا، تو اب دیکھو اس ٹھرکی انکل کا پیار کیسے ہوتا ہے۔ حرین کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے اپنی سہیلیاں یاد آئیں جن کی باتوں نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا۔ اسے لگا کہ وہ کسی ایسے دلدل میں گر گئی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جہانگیر اس کے قریب تر ہوا اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندوں کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو شروعات ہے حرین، ابھی تو تمہیں اس شرط کا پاس رکھنا ہے جو تم نے مجھ سے کی تھی کہ میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لوگی۔ یاد ہے نا اپنا وعدہ؟ حرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے اپنی زندگی اندھیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی تیز روشنیوں سے چھپنے لگی تھی اور جہانگیر شاہ کا وہ فاتحانہ لہجہ اس کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جب لالا کو وہ اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی وہی اس کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہو، اور اب اسے اس دشمن کے ساتھ ہی اپنی پوری زندگی گزارنی ہے، جہاں محبت کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ صرف نفرت اور انتقام کی ایک سرد لہر تھی جو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جہانگیر نے اسے دیوار سے ہٹا کر بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جاؤ آرام کرو، کل سے تمہاری نئی زندگی کا امتحان شروع ہونے والا ہے، اور یاد رکھنا شاہ جی کی حویلی میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ حرین کے ماتھے پر ابھرا پسینہ اس کی شکست اور صدمے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اپنے سارے راز سونپ چکی تھی۔ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے وہ سانس لینا بھول گئی، جبکہ جہانگیر شاہ اس کے سامنے نہایت سکون سے کھڑا اپنی کلائی کی گھڑی اتار کر میز پر رکھ رہا تھا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو حرین کے اعصاب کو پاش پاش کر رہا تھا۔ حرین نے اپنی لرزتی ہوئی آواز کو مجتمع کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا، آپ کو ذرا شرم نہیں آئی ایک معصوم لڑکی کو اس طرح دھوکے میں رکھتے ہوئے؟ آپ کو کتنا اچھا سمجھ رہی تھی اور آپ دراصل وہ نکلے جس کا خوف مجھے مار ڈالے گا۔ آپ واقعی ایک ظالم اور بے حس انسان ہیں جس نے میرے بھروسے کا تماشا بنایا۔ جہانگیر شاہ نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور بہت دھیرے سے مڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی تپش تھی کہ حرین نے فوراً نظر جھکا لی۔ جہانگیر نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا اور بہت ہموار لہجے میں کہا، ظالم میں ہوں یا وہ لڑکی جو اپنے ہی ہونے والے شوہر کے بارے میں دوسروں کی باتوں میں آ کر اسے ٹھرکی انکل کہتی پھر رہی ہے؟ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا حرین، بلکہ تم نے خود مجھے موقع دیا کہ میں تمہاری عقل کا امتحان لوں۔ تم نے ہی تو مجھ سے التجا کی تھی کہ لالا پلیز آپ ایک دن کے لیے میرے نقلی شوہر بن جائیں، تو لو میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی۔ آپ پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ کیا اب تمہیں اپنا وہ لالا اچھا نہیں لگ رہا؟
حورین نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور چلائی، وہ لالا ایک اچھا انسان تھا جبکہ آپ ایک مکار شخص ہیں، میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں ابھی جا کر بابا کو سب بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے مجھے بلیک میل کیا۔ جہانگیر شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا جس پر حورین دیوار سے مزید چمٹ گئی۔ جہانگیر نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر نہایت کاٹدار لہجے میں کہا، بابا کو کیا بتاؤ گی حورین؟ یہی نا کہ تم نے اپنے ہی کزن اور ہونے والے شوہر کو سب کے سامنے ٹھرکی کہا اور پھر اسی سے مدد مانگی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے والد تمہاری اس حرکت پر تمہیں شاباشی دیں گے؟ اور رہی بات اس نکاح کی، تو اس پر تمہارے اپنے دستخط موجود ہیں، تم اب قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی ہو اور اس حقیقت سے تم چاہ کر بھی نہیں بھاگ سکتی۔ حورین نے روتے ہوئے کہا، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں جہانگیر شاہ، آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں کبھی آپ کے ساتھ خوش نہیں رہوں گی۔ جہانگیر نے اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کیے، لیکن اس کے لمس میں محبت کے بجائے ایک حاکمانہ انداز تھا۔ اس نے کہا، نفرت کرو یا محبت، یہ اب تمہارا مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھنا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ایک دن میں تم میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لو گی، اور اب یہ دن ختم نہیں ہوا بلکہ تمہاری پوری زندگی اب میری مرضی کے تابع ہے۔ حورین نے تڑپ کر کہا، میں نے وہ وعدہ اس لالا سے کیا تھا، آپ سے نہیں۔ جہانگیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لالا ہو یا جہانگیر شاہ، وجود تو ایک ہی ہے نا۔ حورین، تم نے جس شخص کا ہاتھ تھاما تھا وہی تمہارا شوہر ہے، اب اس سے فرار ممکن نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی آواز نیچے رکھو، کیونکہ اگر میری ماں نے تمہاری یہ باتیں سن لی تو وہ تمہیں اس حویلی کی دہلیز سے باہر نکال دیں گی اور تمہارے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ حورین خاموش ہو گئی، اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی اس کے چنگل میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ اس نے ایک آخری خواہش کرتے ہوئے کہا، آپ کو کیا ملے گا اس زبردستی کے رشتے سے؟ کیا آپ کو سکون ملے گا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ رہ کر جو آپ کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی؟ جہانگیر نے اس کی بات سن کر ایک سرد کہکا لگایا اور کہا، سکون تو مجھے تب ملے گا جب میں تمہاری اس زبان کو لگام دوں گا جو میرے بارے میں زہر اگلتی تھی۔ تم نے مجھے جو القاب دیے تھے اب ان کا حساب تو دینا ہوگا۔ حورین نے گھبرا کر پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ جہانگیر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید دیوار کے ساتھ کھینچ دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم اب میری منقوہ اور شاہجی اپنی ملکیت کبھی کسی کے ساتھ بانٹتے نہیں۔ حورین کا دم گھٹنے لگا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو اپنی قسمت کے حوالے کر دیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس شخص کا ضبط اس کے غصے سے زیادہ خطرناک ہے، وہ جتنا خاموش تھا اتنی ہی گہری اس کی چالیں تھی۔ جہانگیر نے اسے چھوڑا اور واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اپنے کپڑے بدلو اور سونے کی کوشش کرو، کل صبح تمہیں اپنی ٹائی امی کے ساتھ ایک مثالی بہو بن کر پیش ہونا ہے۔ اگر تم نے وہاں کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا میرا اگلا قدم تمہاری سوچ سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ حورین نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور بیڈ پہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی وہ تمام سہیلیاں اور کزنس یاد آ رہے تھے جنہوں نے اسے جہانگیر کے خلاف اکسایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب اب دور کھڑے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ حویلی کی خاموشی میں صرف حورین کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ جہانگیر شاہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے عکس سے باتیں کر رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بات جیت لی۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ حورین اسے نفرت کرتی ہے، اسے تو بس اس بات کا غرور تھا کہ اب اس کی ہے اور ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ حورین نے سوچا کہ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا کہ اس نے صرف اپنی شرط پوری کی ہے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی تھی کہ اپنی ہی شوہر کو پہچان نہ سکی اور اسے ہی اپنی بربادی کے قصے سنا رہی تھی۔ اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور جہانگیر شاہ کا وہ جملہ کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں تمہارا شوہر بنوں، اب پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو، اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا جس نے اسے مکمل طور پر خاموش اور بے بس کر دیا۔ شادی کو 3 دن گزر چکے تھے لیکن جہانگیر شاہ نے حورین کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ یہ 3 دن حورین نے بہت خاموشی کے ساتھ گزارے کیونکہ چوتھے دن ان کے ٹکٹ ہو چکے تھے اور انہیں بیرون ملک جانا تھا، اور حورین کو شادی کے بعد جہانگیر شاہ کے ساتھ UK شفٹ ہونا تھا، اور آج ان کی فلائٹ تھی اور وہ لوگ سب سے مل کر ایئرپورٹ کے لیے نکل آئے۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر نظر آتے بادلوں کی چادر حورین کے دل میں چھپے خوف کو مزید گہرا کر رہی تھی، کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار اپنا ملک اور اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک انجان منزل کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں اس کے پاس جہانگیر شاہ کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا۔
جہانگیر جو پچھلے کئی گھنٹوں سے خاموشی سے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا، اچانک اس کی طرف مڑا اور اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر نہایت سرد لہجے میں بولا، یہ رونا دھونا بند کرو ہورین، کیونکہ ہم یو کے پہنچنے والے ہیں اور وہاں تمہارے ان آنسوؤں کی قدر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہورین نے تڑپ کر اسے دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو مجھے زبردستی یہاں لا رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس طرح ایک اجنبی ملک میں تنہا کر دیا جائے گا۔ جہانگیر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت دھیرے سے کہا، اجنبی ملک ضرور ہے لیکن تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ ہے نا؟ یہ اب بھی تمہیں وہ لالا یاد آ رہا ہے جس سے تم نے نقلی شادی کی بھیک مانگی تھی؟ ہورین نے غصے سے نظریں پھیر لی اور خاموش ہو گئی۔ جب وہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترے تو ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے ہورین کو کپکپا دیا۔ جہانگیر نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھے پر ڈال دی، لیکن اس کے انداز سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک حاکمانہ سختی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے ہی ڈرائیور سے انگریزی میں کچھ کہا اور پھر ہورین سے مخاطب ہوا، دیکھو یہ میرا شہر ہے، یہاں کے طریقے الگ ہیں، تم اس عالیشان گھر میں رہو گی جو میں نے تمہارے لیے تیار کروایا، لیکن یاد رکھنا میری اجازت کے بغیر تم اس گھر کی دہلیز بھی پار نہیں کرو گی۔ ہورین نے حیرت سے پوچھا، کیا میں یہاں قیدی بن کر رہوں گی؟ جہانگیر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اسے کیا سمجھو یہ تحفظ یہ تمہاری سوچ پر منحصر ہے۔ جب وہ جہانگیر کے اپارٹمنٹ پہنچے تو ہورین کی آنکھیں وہاں کی آسائش دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہر چیز قیمتی اور نفیس تھی، لیکن اس گھر کی خاموشی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ جہانگیر نے اسے اس کا کمرہ دکھایا اور کہا، یہاں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، الماری میں تمہارے لیے ہر طرح کے مہنگے لباس رکھوا دیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو۔ ہورین نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ اتنے خڑوس کیوں ہیں؟ آپ مجھے ہر سہولت دے رہے ہیں لیکن ایک بار بھی نرمی سے بات نہیں کرتے۔ جہانگیر نے اس کے قریب آ کر اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے احسار میں لیا اور بہت کاٹدار لہجے میں کہا، نرمی ان کے لیے ہوتی ہے جو عزت کرنا جانتے ہو، تم نے تو مجھے ٹرکی کہہ کر مخاطب کیا تھا، اب اس ٹرکی انکل کی سختی برداشت کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرو۔ ہورین نے روتے ہوئے کہا، میں معافی مانگ چکی ہوں، اب اور کیا کروں؟ جہانگیر نے اسے چھوڑا اور کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، معافی اتنی سستی نہیں ہوتی ہورین، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اگلی صبح جب ہورین اٹھی تو اسے پورا گھر خالی لگا۔ وہ ڈر کر کچن میں آئی تو وہاں ایک غیر ملکی ملازمہ کام کر رہی تھی جس نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ناشتے کی میز کی طرف اشارہ کیا۔ ہورین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جہانگیر سوٹ پہنے ہوئے وہاں آیا اور ناشتہ کرتے ہوئے بغیر دیکھے بولا، آج میں دیر سے آؤں گا، فریج میں سب کچھ موجود ہے، اگر کہیں باہر جانے کا سوچا تو یاد رکھنا لندن کی سڑکوں پر تم ایک پل بھی اکیلی نہیں رہ سکو گی۔ ہورین نے ہمت کر کے کہا، لالا پلیز مجھے تھوڑا باہر گھمانے لے چلیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ یہاں جہانگیر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، پھر وہی لالا؟ لالا والا ڈرامہ میں تمہارا شوہر ہوں ہورین، اور ابھی میرا مزاج تمہیں گھمانے کا نہیں ہے، جب تک تم اپنا رویہ بدلو گی تب میں سوچوں گا۔ ہورین کو محسوس ہوا کہ جہانگیر اسے جان بوجھ کر اس تنہائی میں رکھ رہا ہے تاکہ وہ ٹوٹ جائے اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ دن گزرتے گئے اور ہورین کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ سارا دن کھڑکی سے باہر لندن کی بارش دیکھتی رہتی اور جہانگیر کے آنے کا انتظار کرتی، حالانکہ جب وہ آتا تو صرف تلخ باتیں ہی کرتا۔ ایک شام جب جہانگیر واپس آیا تو ہورین نے غصے میں اس کا راستہ روکا اور کہا، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آپ مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ اس تنہائی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ جہانگیر نے اپنا بیگ صوفے پر پٹکا اور اس کے بہت قریب آ کر اس کی سانسیں بے ترتیب کرتے ہوئے کہا، مرنا اتنا آسان نہیں ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس خوف کو محسوس کرو جو تم نے مجھے دیا جب تم نے سب کے سامنے میری تذلیل کی تھی۔ ہورین نے سسک کر کہا، میں بچی تھی، نہ سمجھ تھی، آپ تو بڑے ہیں نا۔ جہانگیر نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور اس بار اس کے لہجے میں تھوڑی سی گہرائی تھی۔ اس نے کہا، میں بڑا ہوں اسی لیے تو تمہیں سدھار رہا ہوں، یہ آسائش، یہ گھر، یہ سب تمہارا ہے، لیکن میرا دل جیتنے کے لیے تمہیں بہت محنت کرنی ہوگی۔ ہورین کو پہلی بار احساس ہوا کہ جہانگیر شاہ صرف ایک سخت مزاج انسان نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی گہرا دکھ یا کوئی ایسی کہانی ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ واقعی یہ شخص اتنا ہی برا ہے جتنا اسے بتایا گیا تھا، کہ ابھی یہ سب اس کا ایک نقاب ہے۔ اس رات ہورین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس انجان ملک میں رک کر اپنی زندگی برباد نہیں کرے گی، بلکہ اس خلوص انسان کے دل تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈے گی۔ لیکن جہانگیر کا رویہ اب بھی ویسا ہی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔
وہ اسے بہترین سے بہترین کھانا کھلاتا، مہنگے تحائف دیتا، لیکن جب گفتگو کی باری آتی تو اس کے جملے حورین کے دل پر نشتر کی طرح لگتے۔ وہ اسے اکثر کہتا کہ تم ایک ایسی لڑکی ہو جسے صرف استعمال کیا جا سکتا ہے، محبت کے قابل تم نہیں ہو۔ یہ سن کر حورین کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ وہ چاہتی تھی کہ جہانگیر کو چیخ چیخ کر بتائے کہ وہ اسے نفرت نہیں کرتی، بلکہ اب اس کے خوف نے اس کے دل میں ایک عجیب سی جگہ بنا لی ہے، مگر جہانگیر اسے موقع ہی نہیں دیتا۔ وہ اسے مسلسل اس احساس سے کمتری میں رکھتا ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ حورین نے ایک دن کچن میں اس کے لیے خود چائے بنائی، اور جب وہ کام کر رہا تھا تو خاموشی سے اس کے پاس جا کر رکھ دی۔ جہانگیر نے چائے کا کپ دیکھا اور پھر حورین کو دیکھ کر تنزن کہا، کیا اس میں زہر تو نہیں ملا دیا؟ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، آپ ہر بات کو اتنا تلخ کیوں بنا دیتے ہیں؟ جہانگیر نے چائے کا ایک سپ لیا اور کہا، کیونکہ زندگی تلخ ہے حورین، اور تم جیسے معصوم لوگوں کو یہ سچائی جلد سمجھ لینی چاہیے۔ اس تنہائی اور جہانگیر کے اس خڑوس رویے نے حورین کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ یوکے کا یہ سفر صرف ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی ذات کی تبدیلی کا سفر تھا، جہاں اسے اپنے غرور کو توڑ کر ایک ایسے مرد کی حقیقت کو سمجھنا تھا جو جتنا سخت باہر سے تھا، شاید اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ حورین نے کھڑکی سے باہر دور نظر آتی روشنیوں کو دیکھا اور سوچا کہ کیا کبھی جہانگیر شاہ کے دل کی روشنیاں بھی اس کے لیے جلیں گی، یا وہ اسی طرح اس انجان ملک میں اس کی خاموش نفرت کا شکار رہے گی۔ اس دن لندن کی سرمئی شام حویلی کے اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں پر دستک دے رہی تھی۔ جب وہ جہانگیر شاہ کے متعلقہ والے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، جہانگیر گھر پر نہیں تھا اور حورین کو اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی ترتیب بدلنے کا ایک عجیب سا شوق چڑھا۔ کتابوں کی ریک جھاڑتے ہوئے اچانک اس کے ہاتھ سے ایک پرانی فائل گری اور اس میں سے کچھ تصاویر اور رسیدیں باہر نکل آئیں۔ حورین نے جھک کر انہیں اٹھایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ تصویر کسی عالیشان بنگلے کی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑے یتیم خانے کی تھی، جس کے گیٹ پر جلی حرف میں شاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن لکھا تھا۔ حورین نے تجسس کے عالم میں اس رسیدوں کو دیکھا جو لاکھوں پاؤنڈز کی عطیات کی تھی، اور ان سب پر جہانگیر شاہ کے دستخط موجود تھے۔ اس لمحے پیچھے سے ایک بھاری آواز گونجی جس نے حورین کے حواس گم کر دیے۔ کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو حورین؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ میری چیزوں کو چھونا منع ہے؟ حورین نے پلٹ کر دیکھا تو جہانگیر شاہ دروازے میں کھڑا نہایت غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حورین نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ رسیدیں اس کی طرف بڑھائیں اور پوچھا، یہ سب کیا ہے جہانگیر شاہ؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ ان بچوں کی کفالت کرتے ہیں؟ جہانگیر نے سخت مہری سے وہ فائل اس کے ہاتھ سے جھپٹی اور کہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے اور اپنا کام کرو۔ حورین وہیں جم گئی اور ہمت کر کے بولی، نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ایک ایسا انسان سمجھا تھا جو صرف برباد کرنا چاہتا ہے۔ مجھے میری کزنس نے بتایا تھا کہ آپ ٹھرکی ہیں، آپ لڑکیوں کی زندگی میں تباہ کرتے ہیں، لیکن یہ کاغذات تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ جہانگیر نے ایک تلخ کہکا لگایا، اس کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تو تم نے ان کزنس کی باتوں پر یقین کر لیا جو میری جائیداد میں حصے کے لیے تڑپ رہی ہیں؟ کیا تمہیں اتنی نہ سمجھو حورین کہ تمہیں سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم نہیں ہوا؟ حورین نے سسک کر کہا، میں کیسے جانتی؟ مجھے تو سب نے ڈرایا تھا، ماریا اور زویا تو کہتی تھی کہ آپ نے پہلے بھی کئی شادیاں کی ہیں۔ جہانگیر نے اس کی تھوڑی کو انگلیوں سے دبا کر اوپر اٹھایا اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، وہ سب جھوٹ تھا حورین، کیونکہ میں نے ان کے بھائیوں کو اپنے بزنس سے نکالا۔ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور انہوں نے تمہارے معصوم ذہن کا استعمال کیا تاکہ تم مجھ سے نفرت کرو، اور میں نے بھی اس نفرت کو بڑھنے دیا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کب تک اندھوں کی طرح دوسروں کی باتوں پر چلتی ہو۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بولی، آپ نے مجھے یہ بتایا کیوں نہیں کہ آپ مجھے اتنے دنوں سے ذہنی اذیت میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ جہانگیر نے اسے چھوڑا اور کھڑکی کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، بتاتا تو کیا تم یقین کر لیتی؟ حورین، تم تو مجھے دیکھتے ہی لالا پکار کر نقلی شوہر بننے کی بھیک مانگنے لگی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں تھا۔ حورین نے اس کے قریب جا کر اس کی شرٹ کی آستین تھامی اور التجا کی، مجھے معاف کر دیں، میں واقعی بہت بڑی بیوقوف ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے عظیم کام کر رہے ہیں۔ وہ بچے، وہ یتیم خانہ، کیا میں وہاں جا سکتی ہوں؟ جہانگیر نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کی نظروں میں پہلی بار تھوڑی سی نرمی آئی تھی، مگر آواز اب بھی وہی خڑوس تھی۔ اس نے کہا، وہاں جانے کے لیے تمہیں شاہ جی کی بیوی بن کر رہنا ہوگا،
نہ کہ ایک ڈری ہوئی قیدی کی طرح۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ حرین نے جلدی سے سر ہلایا اور کہا، میں اب کبھی آپ کو برا نہیں کہوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جہانگیر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندوں کو دیکھتے ہوئے کہا، وعدہ کرنا آسان ہے حرین، لیکن نبھانا بہت مشکل۔ اب تمہیں سچائی کے ساتھ جینا ہوگا کہ تمہارا شوہر وہ نہیں ہے جسے دنیا نے تمہارے سامنے پیش کیا۔ حرین کو محسوس ہوا کہ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ اسے اب جہانگیر کا خڑوس پن بھی اس کی شخصیت کا ایک حصہ لگ رہا تھا، نہ کہ کوئی برائی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ ان بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ جہانگیر نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، وہ بچے میرا خاندان ہے حرین، کیونکہ اس دنیا میں سچی محبت صرف وہی ملتی ہے جہاں کوئی غرض نہ ہو۔ حرین نے دھیرے سے کہا، تو کیا میں آپ کی زندگی میں کوئی غرض رکھتی ہوں؟ جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تو میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں نے بچپن میں ہی اپنا مان لیا تھا، مگر تم نے مجھے کبھی موقع نہیں دیا۔ حرین خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کیسے جہانگیر کے بارے میں زہر اگلتی رہی۔ اس نے سوچا کہ کاش وہ ان کزنس کی باتوں میں نہ آتی، تو آج ان کے درمیان یہ نفرت کی دیوار نہ ہوتی۔ جہانگیر نے اسے صحبت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، سنو حرین، اب جب تم سچ جان گئی ہو تو یاد رکھنا ہے کہ باتیں صرف تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کو میری نیکیوں کا پتہ چلے۔ حرین نے حیران ہوتے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیا آپ کو اپنی اچھائی پر فخر نہیں؟ جہانگیر نے جواب دیا، اچھائی خاموشی میں ہی بھلی لگتی ہے حرین، تم بس اتنا سمجھ لو کہ جس خڑوس شخص کے ساتھ تم یہاں رہ رہی ہو وہ تمہیں کبھی دکھ نہیں دے گا جب تک تم خود کوئی حد پار نہ کرو۔ حرین نے مسکرا کر کہا، آپ واقعی بہت عجیب ہے جہانگیر، لیکن اب مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ جہانگیر نے ایک بھونں اچکا کر کہا، اچھا تو اب ڈر ختم ہو گیا، تو کیا میں اب وہ ٹھرکی انکل رہا یا نہیں رہا؟ حرین شرمندگی سے سرخ ہو گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جہانگیر کا کہکہا پہلی بار کمرے کی خاموشی میں گونجا۔ حرین کو لگا کہ لندن کی ٹھنڈی رات اچانک بہت پرسکون ہو گئی ہے۔ اس انکشاف نے ان کے رشتے کی بنیاد بدل دی تھی۔ حرین کو اب جہانگیر کی ہر تلخ بات میں ایک نصیحت اور سختی، ایک تحفظ نظر آنے لگا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا شوہر ایک ایسا ہیرا ہے جس پر دوسروں نے مٹی ڈال دی، اور وہ خود بھی اس مٹی کا حصہ بن گئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب جہانگیر شاہ کے ماضی کے ان تمام دکھوں کو اپنی محبت سے دھو ڈالے جو اسے اس قدر تخت بنا چکے تھے۔ حرین نے چائے کا کپ اٹھایا اور جہانگیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شاہ جی اب چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ جہانگیر نے کپ تھامتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، اب لالہ سے شاہ جی پر آ گئی؟ حرین نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کیونکہ اب مجھے اپنے شوہر کی پہچان ہو گئی ہے۔ لندن کی خنک ہواؤں میں اب حرین کو وہ پہلا سا ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے اب شہر کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سا سکون ملنے لگا، کیونکہ جہانگیر شاہ کا رویہ اب برف پگھلنے کے بعد کی اس نرم دھوپ جیسا ہو چکا تھا جو روح تک کو گرما دیتی۔ ایک رات اتوار کی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے اپارٹمنٹ کے بڑے سے شیشے والے ہال میں قدم رکھا تو حرین کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ جہانگیر دبے قدموں پیچھے سے آیا اور اسے کام میں مگن دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا، آج نواب زادی صاحبہ کچن میں کیا جادو جگا رہی ہیں؟ حرین نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ کب آئے شاہ جی؟ میں تو آپ کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی، کیونکہ آپ کو انگلش بریک فاسٹ اب کچھ خاص پسند نہیں آتا۔ جہانگیر نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیا اور خود انڈے پھیٹنے لگا، کہنے لگا، حرین تم نے مجھے واقعی بگاڑ دیا ہے، اب مجھے تمہارے ہاتھ کے بنے دیسی ناشتے کے بغیر دن ادھورا لگتا ہے۔ حرین نے شرارت سے کہا، اچھا تو وہ خڑوس شاہ جی کہاں گئے جو کہتے تھے کہ میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لینا؟ جہانگیر نے گہرا سانس لیا اور حرین کو آنکھوں میں دیکھا، آنکھیں ڈال کر بہت محبت سے کہا، وہ شاہ جی اس دن مر گئے تھے جب اس معصوم لڑکی نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ حرین اب تو بس تمہارا جہانگیر باقی ہے، جسے اپنی بیوی کی خوشی سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں۔ حرین کا چہرہ فرط جذبات سے گلابی ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ کو پتہ ہے شاہ جی، شروع میں مجھے آپ سے جتنا ڈر لگتا تھا اب اتنی ہی محبت محسوس ہوتی کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ وہی انسان ہیں جس کے بارے میں لوگ اتنی باتیں کرتے تھے۔ جہانگیر نے چولہا بند کیا اور اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، لوگوں کا کام
باتیں کرنا ہے حرین، لیکن میرا کام تمہیں وہ تمام خوشیاں دینا ہے جو تم نے اس خوف میں گنوا دی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور حرین کے سامنے کھول دیا، جس میں ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی۔ حرین نے حیرت سے پوچھا، یہ کس لیے؟ جہانگیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ اسے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا، یہ اس بات کا عہد ہے کہ اب سے تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ تمہاری مرضی سے ہوگا، اور میں تمہارا شوہر بن کر نہیں بلکہ تمہارا ہمدرد بن کر تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حرین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کہا، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں شاہ جی؟ میں نے تو آپ کو اتنا برا بھلا کہا تھا۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ چوما اور بولا، کیونکہ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے میرے دل کی ویرانی ختم کر دی۔ چلو اب ناشتہ کرو ورنہ یہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ہاں، آج شام کو ہم اس یتیم خانے جا رہے ہیں جہاں کے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حرین نے خوشی سے تالی بجاتی اور کہا، سچ میں شاہ جی، میں ان کے لیے بہت سے تحائف لے کر جاؤں گی۔ جہانگیر نے ہنستے ہوئے کہا، سب کچھ تیار ہے، میں نے پہلی ہی گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ شام کو جب وہ وہاں پہنچے تو بچوں نے جہانگیر کو دیکھتے ہی لالا لالا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ حرین یہ دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی کہ جو شخص باہر کی دنیا کے لیے اتنا تلخ تھا، وہ ان بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھیل رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی بچی حرین کے پاس آئی اور اس کا پلو پکڑ کر پوچھا، کیا آپ لالا کی شہزادی ہیں؟ حرین نے مسکرا کر جہانگیر کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حرین نے بچی کو گود میں اٹھایا اور کہا، ہاں میں لالا کی شہزادی ہوں۔ جہانگیر نے پاس آ کر اس بچی کو سر پر ہاتھ رکھا اور حرین سے مخاطب ہوا، دیکھو حرین، یہ میری اصل دولت ہے، ان بچوں کی مسکراہٹ میں مجھے سکون ملتا ہے۔ حرین نے جذباتی ہو کر کہا، شاہ جی، آپ نے مجھے جینے کا نیا مقصد دے دیا، میں آپ کے ساتھ مل کر ان بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم مل کر کریں گے سب کچھ۔ واپسی پر گاڑی میں حرین نے اپنا سر جہانگیر کے کندھے پر رکھ دیا اور خاموشی سے باہر کے نظاروں کو دیکھنے لگی۔ جہانگیر نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ حرین نے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں اس دن کے بارے میں سوچ رہی ہوں جب میں نے آپ کو ٹھرکی انکل کہا تھا، اور آج کا دن دیکھو کہ میں آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ جہانگیر نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو اب وہ ٹھرکی انکل تمہارا ہیرو بن گیا ہے؟ حرین نے اسے پیار سے بازو پر مارا اور کہا، آپ ہمیشہ مجھے چھیڑتے رہتے ہیں۔ جہانگیر نے اسے اپنے حصار میں لیا اور کہا، چھیڑوں گا کیوں نہیں، آخر تو میری منقوہ ہو، بچپن کی بھی اور اب جوانی کی بھی۔ حرین نے کہا، شاہ جی مجھے اب اکیلا کبھی مت چھوڑیے گا۔ جہانگیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بہت سنجیدگی سے کہا، حرین، میں نے یوگی کی زندگی، یہ بزنس سب کچھ بنایا ہی تمہارے لیے تھا، میں تو بس تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ تمہیں اپنی دنیا کا حصہ بنا سکو۔ حرین نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی آپ نے اتنے سال میرا انتظار کیا؟ جہانگیر نے جواب دیا، ہاں حرین، محبت میں انتظار ہی تو اصل امتحان ہوتا ہے، اور میں اس امتحان میں سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ حرین کو محسوس ہوا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہے کہ اسے ایک ایسا جیون ساتھی ملا جو اس کی روح تک کو سمجھتا ہے۔ گھر پہنچ کر جہانگیر نے حرین کے لیے کافی بنائی اور دونوں ٹیرس پر بیٹھ کر لندن کی رات کے نظارے کرنے لگے۔ حرین نے کہا، شاہ جی کیا ہم کبھی پاکستان واپس جائیں گے؟ جہانگیر نے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا، جہاں تم خوش ہو وہیں میرا گھر ہے، اگر تم چاہو گے تو ہم ضرور جائیں گے، لیکن ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ حرین نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ زندگی اب مکمل ہو گئی ہے، جہاں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی تکرار نہیں تھی، بلکہ صرف ایک دوسرے کی عزت اور بے پناہ محبت تھی۔ جہانگیر شاہ کا وہ روپ اب حرین کے لیے فخر بن چکا تھا، اور حرین کی وہ معصومیت جہانگیر کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ بن گئی۔ ان کی گفتگو اب گھنٹوں پر محیط ہوتی تھی، جہاں وہ اپنے مستقبل کے خواب بنتے تھے، اور حرین کو اب اس بات کا پورا یقین تھا کہ اس کا یہ کھڑو شوہر دنیا کا سب سے نرم دل انسان ہے، جس نے اپنی ساری دلدلیں اپنی محبت کی خاطر قربان کر دی۔ رات کی خاموشی میں ان کی دھیمی آوازیں اور کہے اس بات کا ثبوت تھے کہ محبت اگر سچی ہو تو وہ انسان کی پوری کائنات بدل دیتی ہے، اور جہانگیر شاہ نے واقعی حرین کی کائنات کو محبت کے رنگوں سے بھر دیا تھا۔